السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویور، آپ کا شکریہ، آپ اپنا انتہائی قیمتی ٹائم نکال کر ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو صحت و کاملہ والی زندگی عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک ہے اخراج مقد، ریکٹل پرولیپس۔ اخراج مقد کانچ کا نکلنا بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو علامات ہیں وہ تو آسان ہے، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجوہات کو اگر دیکھا جائے تو اس کی وجوہات ہے کانسٹیپیشن کے ساتھ ہی ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجوہات بھی جانتے ہیں اور اس کی علامات بھی جانتے ہیں، اور اس کی جو ادویات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ان ادویات کو اگر آپ علامات کے مطابق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کی جو علامات ہیں جو پیشنٹ لے کر آتے ہیں، جو اس کی ابتدائی علامات ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائی علامات اس کی جو ہوتی ہے وہ وجہ ہوتی ہے کانسٹیپیشن، جس کو پاخانہ سخت اخراج ہوتا ہے۔ مسلسل دائمی قبض کا بندہ شکار ہوتا ہے۔ جب پاخانہ خارج ہوتا ہے، اسٹول پاس ہوتا ہے تو اتنا سخت ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے کہ جو ریکٹم کے پٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مقد کا اندرونی پٹھے ہوتے ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بار بار اس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، پریشر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ربڑ ہے، اس ربڑ کو آپ بار بار کھینچیں گے تو وہ اس میں بہت زیادہ پلے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی کہ جو مقد کے پٹھے ہیں جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، پاخانہ سخت اخراج ہوتا ہے، بندہ زور لگاتا ہے تو وہ بار بار اس کے اوپر زور پڑنے سے اس کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی علامات میں سے تو یہی ہوتا ہے کہ اسٹول پاس جب بندہ کرنے بیٹھتا ہے واش روم میں تو وہ ہلکی سی کانچ باہر نکلتی ہے۔ پھر اس کی آگے سٹیج آتی ہے کہ یعنی کہ وہ اخراج مقد بہت زیادہ اس کا جو مقد ہے وہ حصہ باہر نکل آتا ہے، اور اسٹول پاس کرنے کے بعد وہ خود بخود اندر چلا جاتا ہے۔ جب بندہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود بخود اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن تیسری سٹیج یہ آتی ہے کہ اس کو ہاتھ سے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ سے بڑی مشکل سے ہوتا ہے اور بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے۔ جو اس کے ساتھ جلن درد ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ اس سے ایک الگ حصہ ہے، ہوتی وجہ اس کی ہے پاخانہ سخت ہونے کی وجہ سے۔ اور اس میں زیادہ تر جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، یا خواتین میں زیادہ یہ پرابلم پایا جاتا ہے، لیکن اس میں چھوٹے بڑے سب ہی شکار ہو جاتے ہیں۔ جن کا پاخانہ سخت ہوگا، کانسٹیپیشن کا شکار ہوگا، دائمی قبض کا بندہ شکار ہوگا، تو یہ جو علامت ہے یہ مسئلہ بننے میں پھر دیر نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پٹھے ڈھیلے ہو جاتی ہے، ڈھیلے پٹھے ہونے کی وجہ سے یعنی کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بندے کے ساتھ بنتا ہے۔ مستقل پیچز کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ آیا ہے سامنے، کہ جن لوگوں کو مسلسل اسہال ہوتے ہیں، پیچز ہوتے ہیں، ان کے بھی جو پٹھے ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے ریکٹل پرولیپس والا یہ ان کے ساتھ آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی شیئر کر لیتے ہیں، وہ ہے یعنی کہ پاخانے کا خود بخود نکل جانا، وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ وہ بھی جو مقد ہوتا ہے اس کے پٹھے ڈھیلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بندے کا اخراج ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، جب وہاں پہ اس کو گیلا پان فیل ہوتا ہے یا بدبو وغیرہ آتی ہے یا ہاتھ لگاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ پاخانہ خارج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بڑی آنت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور ساتھ یہ جو ہوتا ہے اس اینل ایریا کا جو اندرونی پٹھے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اور اس کی بھی میڈیسن جو ہے وہ ایلوز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بندے کا پاخانہ خود بخود خارج ہو جائے، اس کو احساس بھی نہ ہو، گیلا پان ہونے کی وجہ سے یا ہاتھ لگانے سے، بدبو کے آنے سے اس کو پتہ چلے، تو پھر اس کی میڈیسن تو ہوگی ایلوز، ٹھیک ہے، ایلوز میڈیسن ہوگی۔ اگر بڑی آنکھ کا مسئلہ ہے یا پٹھوں کا ڈھیلا پن ہے تو یہ جو پاخانہ خود بخود خارج ہو جانا، اس کی جو یعنی کہ علامت میڈیسن ہوگی وہ ایلوز آپ استعمال کریں گے۔
اور یہاں تک کہ یعنی کہ اس کی دوسری علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ زور سے ہنستا ہے، کھانستا ہے تو پھر بھی پاخانہ خارج ہو جاتا ہے، یا بندے کی ہوا خارج ہوتی ہے، ریح خارج ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی یعنی کہ پاخانہ خارج ہو جاتا ہے، جس کے اخراج ہونے کا بندے کو پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی یعنی کہ علامات اور اس کی وجوہات۔ مین وجہ قبض یہ ہے، پاخانے کا دائمی قبض کا شکار ہونا، سخت ہونا اور پٹھوں کا ڈھیلا ہونا، اس حال کی شکل میں بھی یعنی کہ یہ جو مقد کا کانچ کا نکلنا یہ بندے کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس کی جو میڈیسن ہے، میڈیسن انتہائی افیکٹو میڈیسن ہے، بہترین میڈیسن ہے انشاءاللہ اگر آپ اس کو پراپر طریقہ سے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سی ادویات ہیں، لیکن جو ہماری پریکٹس میں ہیں ہم وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور ان ادویات کا ہمیں انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے رزلٹ بھی ملا ہے اور رزلٹ بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتابی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ اگنیشیا لے لیں، کاسٹیکم لے لیں اور پوڈوفائلم، یہ 3 ادویات ہیں۔ ان 3 ادویات کا آپ کمبینیشن بھی بنا سکتے ہیں اور تینوں میڈیسن کو الگ الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ جو اخراج مقد والا ہے یہ مسئلہ آپ کا بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ آخری سٹیج پہ چلے گئے ہیں پھر آپ آپریٹ کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ ادویات کا سہارا نہ لیں، ٹائم ضائع نہ کریں، یعنی کہ اتنے وہ اخراج مقد ہو چکا ہے، مقد باہر نکل چکا ہے، اب ہاتھ سے بھی وہ اندر نہیں جا رہا، پھر آپ سرجن سے رجوع کریں، آپریٹ کی طرف جائیں، اپنے سرجن سے مشورہ لیں، چیک اپ کروائیں، وہ جو مشورہ دیتا ہے، گائیڈ لائن دیتا ہے اس کو اپنائیں۔ اگر آپ یعنی کہ اس سٹیج سے پہلے ہیں تو پھر آپ ان ادویات کا استعمال کریں، ساتھ جو وجہ ہے، جو کاز ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ چاول نہیں چھوڑتے، بڑا گوشت نہیں چھوڑتے، اور جس کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے وہ وجہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر آگے والا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا میرے بھائی، بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہماری سب سے کامن غلطی یہ ہوتی ہے، جتنے بھی ہم بواسیر کے پیشنٹ ڈیل کرتے ہیں، کانسٹیپیشن کے ڈیل کرتے ہیں، وہ وجہ نہیں چھوڑتے جس کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ نہیں چھوڑتے، میڈیسن پہ میڈیسن کھاتے ہیں، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ گلا ہر بندے کے ڈاکٹر کے پاس جا کر کرتے ہیں، ہم نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں سے میڈیسن کھا لی ہے، سستی سے سستی کھائی ہے، مہنگی سے مہنگی کھائی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہیں میرے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپریٹ کروائیں گے تو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپریٹ کے بعد بھی آپ پریز کریں گے، احتیاط کریں گے، اپنا کھانا پینا ٹھیک رکھیں گے، لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو محفوظ رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ بس یہی ہماری آخری جو سب سے کامن ریکویسٹ یہی آپ سے ہوتی ہے کہ ادویات کی طرف کم جائیں، جو نیچرل طریقے سے کھانے پینے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، قدرتی طریقہ علاج سے فائدہ ہو سکتا ہے، پہلے اس کو اپنائیں، اس کو فالو کریں، اس کے ساتھ اپنی بیماری کا ٹریٹمنٹ کریں تاکہ یہ مستقل طور پہ یہ مسئلے ختم ہو جائے۔ یہ انتہائی جو ہوتا ہے مشکل والا، تکلیف والا مرحلہ ہوتا ہے اخراج مقد والا، جن کے ساتھ ہے وہ بہتر جانتے ہیں ان کی تکلیفات کا۔ بلیڈنگ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اور درد کا جو احساس رہتا ہے وہ تو 2 4 گھنٹے تک درد رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی تکلیفات سے بچنے کے لیے پہلے قدرتی نیچرل طریقے کو کوشش کریں، کھانا پینا ٹھیک کریں۔ اگر کھانا پینا سے ٹھیک کرنے کے ساتھ تھوڑا سا میڈیسن کا سہارا لیں تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمیں سے تو کاملہ والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔